درود شریف پر ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہماری نسبت دعوت کے کام کے ساتھ جوڑی ہے۔ جس دعوت کے کام کے لیے اللہ پاک نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو پسند کیا، انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا ہو، یہ کام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہوگا۔ اللہ بہت بڑے ہیں تو اللہ کا کام بھی بڑا ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا کام بھی بڑا۔ جب بڑا کام ہے تو اللہ نے اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو پسند کیا تھا، معصوم بندوں کو پسند کیا۔ تمام مخلوق میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے چنا۔ اس سے دعوت کے کام کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعوت کے کام اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ اور اسی دعوت کے کام کی بنیاد پر اللہ پاک نے اس امت کو بھی کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو، کہ تم کو ایک کام ملا ہے۔ یہ دعوت کے کام اس امت کو اللہ نے دیا ہے۔ اس دعوت کے کام کے ساتھ اللہ نے اس امت کی نسبت قائم کی ہے، اس لیے اسی دعوت کے کام کی وجہ سے اللہ نے کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو کہ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہو۔ بہترین امت کا جو لقب ملا ہے دعوت کی وجہ سے، دین کی محنت کی وجہ سے، نبی والے کام کی وجہ سے۔ اور یہ نبی والا کام اللہ نے اس امت کو اس لیے دیا کہ اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، اس لیے نبی والے کام کی اللہ نے اس امت کو ذمہ داری ڈالی کہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری تم نبھاؤ گے، اس لیے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ اگر اس ذمہ داری کو آدمی نہیں نبھائے گا، ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دعا مانگو گے تو دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، تم سوال کرو گے تو تمہارا سوال پورا نہیں ہوگا، تم اللہ سے مدد مانگو گے تو مدد اللہ نہیں کرے گا۔ کیوں مدد نہیں کرے گا؟ کہ تم نے ذمہ داری چھوڑ دیا، دعوت کے کام کو چھوڑ دیا۔ اور دعوت کے کام کرو گے تو اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور جب اللہ مدد کرنے پر آتے تو اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تو رب ہے۔ اللہ ناکامیابی کے نقشے میں کامیاب کر سکتے ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے، ناکامیابی کا نقشہ ہے، مگر اللہ ناکامیابی کے نقشے میں کامیاب کرنا چاہے تو اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں۔ اللہ نے آپ کو حکم دے دیا کہ میرے ابراہیم کے لیے سلامت والی بن جاؤ۔ نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، ہوتا ہے ذرا دیکھ تو مرجئ خدا، جلتے ہوئے انگاروں کو گلزار کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی جلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کو جلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں۔ اللہ رب ہے، ناکامیابی کے نقشے میں اللہ کامیاب کرنے پر آئے تو اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے سکتا ہے۔ اللہ نے آگ سے کام لے لیا، جو نقصان پہنچانے والی ہے وہی نفع والی بن گئی۔ تو رب اللہ ہے، ہم خود محتاج ہیں۔ آدمی محتاج بن کر آدمی چلے گا، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا، اللہ اس سے کام بھی لے لے گا۔ اور تھوڑا بھی وقت اللہ کے دین کے لیے فارغ کرنا یہ معمولی دولت نہیں ہے، بہت اونچی دولت ہے۔ آدمی معمولی مت سمجھے کہ تھوڑا وقت ہم فارغ کیا ہے، اللہ کے دین کی نسبت میں ملاقاتیں کراتے ہیں، مقامی کام جہاد اکبر ہے، بڑا جہاد ہے۔ بیوی بچے ہے، کاروبار ہے، مشغولی ہے، اس مشغولی میں سے تھوڑا وقت فارغ کرنا یہ اللہ کے وہاں بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اللہ ایک مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انگلینڈ میں ایک جماعت گئی، لندن میں سورت کی جماعت تھی، اس میں ایک ہیرے کا بڑا ویپاری تھا، تو وہ جماعت میں تھا، تو وہ دو ساتھی جو ہے ملاقات میں جو ہے گئے، ایک ڈاکٹر کی ملاقات کے لیے گئے، بڑا ڈاکٹر تھا، دماغ کا ڈاکٹر تھا، اس کی ملاقات کے لیے گئے تو فرصت ہی نہیں تھی اس کی۔ بڑی مشکل کے بعد میں جو ہے ملاقات ہوئی تو کہا کہ ہمیں جو ہے
آپ کی جو ہے 5 منٹ ہمیں وقت چاہیے، 5 منٹ ہمیں دے دو، ہم انڈیا سے آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا ہے دین کی صورت پر۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ پھر ٹائم دیکھا، 20 دن کے بعد میں 5 منٹ کا وقت دیا، 20 دن کے بعد، اور کہا کہ گھر پر آنا، 5 منٹ وقت دیا، اس 5 منٹ میں آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے ٹائم نکی کر دیا۔ ٹائم نکی کرنے کے بعد لکھ بھی دیا کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے ان کے گھر پر جانا ہے، گھر کا ایڈریس سب۔ تو جماعت 20 دن کے بعد میں 2 ساتھی اس کی ملاقات کے لیے پہنچے۔ اتنا بڑا مشغول آدمی اور بڑا ڈاکٹر تھا۔ تو وہاں 20 دن کے بعد جب ڈاکٹر کی ملاقات کے لیے جب پہنچے ہیں تو دروازہ بند تھا، تو دروازہ کھولا تو ایک بوڑھی عورت آئی، روتی ہوئی آئی اور دروازہ کھولا اور کہا کہ آپ اندر آ جائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ڈاکٹر کی ملاقات کرنا ہے، ہم ڈاکٹر کی ملاقات کے لیے 5 منٹ کا وقت دیا تھا اور اس لیے ہمیں جو ہے ملاقات کرنا ہے، تو آپ اندر آ جائیے۔ ان کو اندر لے گئی، تو اندر لے گئی تو دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانا، کہا کہ یہاں بیٹھو کہ ہمیں ڈاکٹر کی ملاقات کرنا ہے۔ اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ جس ڈاکٹر کی تم ملاقات کے لیے آئے ہیں اس ڈاکٹر کا جو ہے 3 دن ہو گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، 3 دن ہو گئے، اور 3 دن سے ڈاکٹر صاحب مجھے رات کو خواب میں آتے ہیں۔ میرا لڑکا تھا اور وہ روزانہ رات کو خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں اتنے بجے 2 آدمی آئیں گے، اور میں نے ان کو 5 منٹ کا وقت دیا تھا، تو ان کو کھلائے بغیر جانے مت دینا، ان کو اکرام کرنا، ان کو کھانا کھلانا، اور میں نے ان کو 5 منٹ کا وقت دیا تھا، تو اس 5 منٹ کا وقت دینے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ میرا کوئی عمل اللہ کے نزدیک 5 منٹ کام آ گئے، ابھی وقت دیا نہیں تھا، ارادہ کیا تھا کہ 5 منٹ ہم دیں گے، اور 5 منٹ کا وقت دیا ہے، تو یہ 5 منٹ کا وقت کام آ گیا۔ اللہ بڑے قدردان ہیں۔ ہاں، مقام پر رہ کر 5 منٹ بھی اگر جماعت کو ساتھ دیں گے، یہ 5 منٹ بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آدھا گھنٹہ فارغ کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، اس کے اثرات پڑیں گے۔ تو جماعت آتی ہے ایک ہجرت کی نقل کر کے آتی ہے۔ اب مقامی آدمی کی فکریں اور جماعت کی فکریں ایک ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین جو ہے تیسری چیز ہدایت وجود میں آئے گی۔ پھر جو نیت ہوگی اللہ اسی کے مطابق اللہ معاملہ کریں گے۔ یہاں سے چلے کے 4 مہینے کے ساتھیوں کے نام ہے جو نہیں جا سکتے، نہیں گئے، ان کی ملاقاتیں کراؤ۔ اللہ دل میں بات ڈالے گا، اثرات اللہ ڈالیں گے۔ قربانی سے جو بات ہوتی ہے اس کے اندر اثرات اللہ ڈالتے ہیں۔ بیان تقریر کا اللہ محتاج نہیں ہے، سیدھی سادھی بات ہوتی ہے مگر اثر کر جاتی ہے، قربانی اثر کرتی ہے۔ مولانا یاسین صاحب سورت والوں نے ایک مرتبہ جو ہے اجتماع میں جوہر کی نماز کے سب کو جوڑا اور سب کو جو تشکیل کیا، چلے والے 4 مہینے والے الگ کیے، پھر مسجد اور جماعت کے 5 کام کرنے والے الگ کیے۔ جو 5 کام نہیں کر سکتے تھے بولے تم 4 کام کرو، 3 کام کرو، 2 کام کرو، 1 کام کرو، الگ الگ سب مجموعے کو کر دیا۔ ایک آدمی بیٹھا رہا، ایک کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بولے تم کچھ بھی نہیں کرو گے، ایک کام بھی نہیں کرو گے؟ بولے میں کیا کروں، میں حاضر ہی نہیں رہتا، فجر سے پہلے نکل جاتا ہوں، عشاء کے بعد آتا ہوں، نہ مشورے میں جڑ سکتا ہوں، نہ گشت میں بیٹھ سکتا ہوں، نہ تعلیم میں بیٹھ سکتا ہوں، نہ 3 دن نہ دوسرا گشت، کہ میرا کام ہی ایسا ہے کہ صبح میں پہلے نکل جاتا ہوں، شام کو دیر سے آتا ہوں، 11 بجے آتا ہوں، 12 بجے آتا ہوں۔ تو پھر ان کو کہا کہ تم ایک کام کرو، آپ جو ہے مسجد کو 15 منٹ دو، رات کو 11 بجے آؤ تو پہلے مسجد میں جاؤ، 15 منٹ اللہ کو دے دو امانت سمجھ کر، پھر آپ گھر کے پر چلے جاؤ۔ جب اتنا وقت تم دنیا کے پیچھے لگاتے ہو تو 10-15 منٹ دن کے لیے بھی لگاؤ۔ 12 بجے آؤ تو 12 بجے مسجد میں آؤ، اور 15 منٹ مسجد میں رہو، اپنے معمولات پورا کرو، ملاقاتیں ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو اپنے انفرادی عمل کر کے چلے جاؤ۔ تو اس نے طے کیا چلو یہ ہو سکتا ہے، تو 15 منٹ طے کر لیا۔ اب رات کو آیا 12 بجے، شیطان کوشش کرتا ہے کہ اب 12 بجے مسجد جا کے کیا کرے گا، گھر پر چلا جا، تھکا ہوا ہے۔ تو دل میں یہ بات ہے کہ میں نے ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی کہ 15 منٹ اللہ کو دوں گا، بس مجھے دینا ہے۔ اب دل میں ارادہ پکا تھا تو وہ مسجد چلا گیا۔ اب مسجد گیا تو امتحان ہوا کہ مسجد کو تالا لگا ہوا تھا۔ اب شیطان پھر آیا کہ اب مسجد کو تو تالا لگا ہے، اب یہاں بیٹھ کے کیا فائدہ۔ تو دل نے پھر جمایا اپنے آپ کو کہ بھائی 15 منٹ تو نے دیا ہے، مسجد بند ہے تو کوئی بات نہیں، باہر بیٹھ کر ذکر کریں گے 15 منٹ، اور 15 منٹ کے بعد گھر جاؤں گا۔ تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گیا۔
اب دیکھا سامنے ایک بلڈنگ تھی، اوپر لائٹ چالو ہوئی کمرے میں، اور ایک آدمی جو ہے نیچے آیا، نیچے آ کر جو ہے اپنی گاڑی اسٹارٹ کیا، گاڑی میں بیٹھا. تو اس آدمی نے سوچا کہ چلو بھائی اللہ نے بھیج دیا ہے ایک آدمی کو، چلو ملاقات کر لیں گے. تو اس کے پاس گیا اور کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ایمان یقین کی بات کی. دیکھو نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے حکم میں کامیابی ہے، اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. ایمان یقین کی تھوڑی سی موٹی موٹی بات کی اور پھر آ کر بیٹھ گیا. اس نے تھوڑی سی ایمان یقین کی بات سننی، اس کے بعد جو ہے گاڑی کو جو ہے جو چالو کیا تھا بند کر دیا، گاڑی بند کر کے اوپر گیا، اوپر جا کر جو ہے لائٹ بجھا دیا اور سو گیا. ایک مدت کے بعد پھر ملا کہ تم نے مجھے پہچانا کہ نہیں. میں نے نہیں پہچانا کہ میں وہی آدمی ہوں جس کی تم نے رات کو 12 بجے ملاقات کی تھی. اور اس وقت تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہا تھا؟ بولے مجھے تو معلوم نہیں تم کہاں جا رہے تھے. کہ میں خودکشی کرنے کے لیے جا رہا تھا، میرا بہت بھاری نقصان ہو گیا تھا، اس لیے میں بالکل ہمت ہار گیا تھا اور خودکشی کرنے کا طے کیا تھا، اور طے کر کے میں نیچے اترا تھا. اور آپ نے جو ہے میری ملاقات کیا اور تم نے یوں کہا کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی حکمت ہوتی ہے. جو بھی کام ہوتا ہے ہمیں ہر معاملے میں ہر حال میں اللہ سے راضی ہونا چاہیے. ایمان یقین کی بات کی تھی، بس میرے دل میں اتر گئی اور میں نے ارادہ ملتوی کر دیا اور جا کے سو گیا. اگر تم نے میری ملاقات نہ کی ہوتی تو میں اب آج قبر میں ہوتا، میں نے جو ہے اپنی خودکشی کر لی ہوتی. بعض مرتبہ بیان تقریر نہیں ہوئی مگر اللہ نے دل میں بات ڈالی. اس کی قربانی 12 بجے آئے، 15 منٹ وقت فارغ کیا. یہ قربانی سے اثرات پڑتے ہیں. یہ تھوڑے سے اگر ملاقاتوں کے لیے وقت فارغ کریں گے، جماعت کا ساتھ دیں گے تو یہ قربانی جو ہے اثرات پیدا کرے گی. ہاں بیان تقریر نہیں، اثرات اللہ پیدا کریں گے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ جماعت جب تک رہے گی تو انشاءاللہ جماعت کا ہم ساتھ دیں گے. انشاءاللہ جماعت کا ساتھ دینے کے لیے کون تیار ہے؟ انشاءاللہ سب ساتھی نیت کریں گے جہاں ساتھ دیں گے. جس کے بعد جتنا بھی ٹائم ہو، اور فرما کے تقاضے سوچو کہ جماعت آئی ہے تو جماعت کو کہاں استعمال کرنا. چلے والے 4 مہینے کے لیے جو جانے والے ساتھی تھی نہیں جا سکے تو محنت کرو، تیار ہو جائے. رمضان کے بعد کی تشکیل ہے تو ان کی بھی تشکیل ابھی سے ہو جائے. اور بعض ساتھی ایسے ہیں جو 4 مہینے لگا چکے ہیں، کسی وجہ سے کام میں نہیں جڑتے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کی ملاقات کرو. کسی کی قربانی والی بات سمجھ میں آ جائے اور کام میں جڑنے والا بن جائے. جب کام میں جڑے گا تو وہی رفتار سے کام کرے گا جیسے پہلے کام کرتا تھا. یہ الگ الگ مستورات کی تقاضات اس اعتبار سے ملاقاتیں ہوں. تو جماعت کو سوچو کہ جماعت کو کہاں استعمال کرنا، کیسے استعمال کرنا. کم سے کم جتنے بھی اس محلے کے اندر مکان ہے 100% ملاقاتوں کی ترتیب بن جائے. جیسے تو فرمایا کہ اسی میں سے 4 مہینے والے چلی والے ساتھی بھی نکلیں گے، بیرون والے ساتھی بھی نکلیں گے. نیت کرو کہ کوشش یہ ہو کہ 100% ملاقاتوں کی ایسی ترتیب بن جائے کہ 100% ملاقاتیں ہوں. تو ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مقامی آدمی بیٹھ کر جو ہے تھوڑا سا ترتیب بنائے. یہاں اس محلے میں یعنی اس مسجد کے آس پاس کتنے بالغ مرد ہوں گے؟ مکان کتنے ہوں گے اس مسجد کے آس پاس انداز؟ ہاں 300-400 مکان ہوں گے. تو بالغ مرد تو ماشاءاللہ کتنے ہوں گے انداز؟ 600-700 تو ہوں گے. تو اگر 100% نماز میں آ جائے تو مسجد تو ایسی 3 مسجدیں چاہیے. کہنے کا مطلب اچھا اس میں ماشاءاللہ 4 مہینے لگے ہوئے بھی ساتھی کتنے ہوں گے انداز؟ 4 مہینے والے ساتھی ہیں اس مسجد میں؟ کتنے ساتھی ہوں گے 4 مہینے وہ لگائے ہوئے انداز؟ تھوڑا معلوم. چلے والے بھی ساتھی ہوں گے. تو یہ تھوڑا نوعیت اس لیے کہ جس سطح پر کام ہے اس سے تھوڑا آگے بڑھے. جماعت کے آنے کے بعد جس سطح پر 3 دن کی جماعتیں کتنی جاتی ہے، چلے کے جو ہے گش میں کتنے آدمی بیٹھتے ہیں، اتنے آدمی 4 مہینے والے، اتنے آدمی چلے والے ہیں، اور گش میں مجمع اتنا نہیں بیٹھتا جتنا بیٹھنا چاہیے. تو یہ جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے. اس لیے تھوڑا جس سطح پر ہے اس سطح سے تھوڑی سی آگے بڑھنی چاہیے مسجد. نیت کرو کہ انشاءاللہ جس لائن کی کمزوری ہے، کمی ہے، اس کو پوری کریں گے ملاقاتوں کے ذریعے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں کل بھی انشاءاللہ جماعت جا رہے گی، اور کل رات کو جو ہے ٹرین ہے بہار کی. اور اس جماعت کے اندر بھی ایسے ذمہ دار قسم کے ایک ساتھی کی ضرورت ہے. اگر کوئی ساتھی ذہن میں ہو جن کا چلہ پک گیا ہے، نہیں جا سکا، تو جماعت کمزور ہے. ہم 3 نصرت کے لیے آئے تھے، 2-3 آدمی کیونکہ روانہ ہو رہی ہے،
ہمارے وہاں بھی کوشش چالو ہے کوئی ایسا امیر مل جائے. یہاں بھی اگر کوئی ایسا ساتھی ہو کہ جن کا چلہ پک گیا ہے کسی وجہ سے نہیں جا سکا, تھوڑی محنت کریں گے تو انشاءاللہ جماعت کی بھی معاون بن جائے گا, اور فرمایا کہ ان کا بھی وقت لگ جائے گا. ایسا اگر سوچو اگر کوئی ساتھی ہو تو ان کی ملاقات کریں گے, محنت کریں گے, اللہ پاک دل میں بات ڈالے گا تو اللہ آسان کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کہنے سننے جو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. جماعت کا گشت کب